أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اب آج کے دینی و اصلاحی اجلاس عام کے آخری خطیب آپ کے روبرو ہوں گے. میں ان کے بارے میں بتا دوں کہ ہماری جماعت کے ابھرتے ہوئے نوجوان فاضل خطیب اللہ رب العزت نے آپ کو اس جوان سالی اور کم عمری میں نصوص کتاب و سنت پر جس قدر استحضار اور جس قدر علمی صلاحیتوں سے نوازا ہے، مختلف علوم و فنون پر جو انہیں دسترس حاصل ہے، بہت کم لوگوں کے حصے میں یہ شرف اور سعادت اس کم عمری میں ان کے نصیب میں اور ان کے حصے میں یہ سعادت آتی ہے. میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ آج کے اس اجلاس کے آخری خطیب کو دعوت دے رہا ہوں. پاسبان منہج سلف، ترجمان کتاب و سنت، فضیلت الشیخ مولانا شاہد جمال ندوی حفظہ اللہ، استاذ جامعہ عصریہ دارالحدیث مئو کو ان دو اشعار کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں کہ کاٹ دو ظلمت کی گردن خنجر تنویر سے، کاٹ دو ظلمت کی گردن خنجر تنویر سے، چار سو ہلچل مچا دو نعرہ تکبیر سے، آؤ پھر اونچا کرو پرچم خدا کے نام کا، دہر میں ڈنکا بجا دو عظمت اسلام کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى اصحابہ الغر المیامین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. علماء گرامی قدر، بزرگوں، نوجوانوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی طویل ترین تاریخ میں اور تاریخ کے مختلف ادوار، مختلف ابواب میں دنیا کے مختلف علاقوں، مختلف بستیوں اور مختلف جماعتوں کے درمیان ان کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اور قیادت کے لیے انبیاء اور رسولوں کو اس دنیا میں بھیجا. انبیاء کرام کی جو فہرست ہے وہ بڑی طویل ترین ہے. صحیح ابن حبان کی ایک روایت اور حدیث کے راوی حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی تعداد، ان کی فہرست کے بارے میں ارشاد فرمایا: انہم مئۃ الف
و نبیّا، کہا انبیاء کرام کی تعداد تقریباً 1,24,000 کے آس پاس، والرسل منہم، اور رسولوں کی تعداد 313 کہا رسولوں کی تعداد 313 ہے۔ عدت اصحاب بدر، بدر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو تعداد تھی وہی تعداد اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی بھی رکھی ہے، اور وہی تعداد طالوت اور جالوت کے لشکر کے مقابلے کے لیے جب مسلمانوں کا لشکر گیا تھا اور حضرت داؤد کی قیادت میں گیا تھا تو اس وقت مسلمانوں اور مومنوں کی تعداد بھی 313 تھی۔ بہرحال حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت کے مطابق اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انبیاء کرام کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ اور ان کے درمیان رسولوں کی تعداد 313 ہے۔ اتنی طویل ترین فہرست کے درمیان سے، ایک لمبی فہرست، اور اس فہرست کے درمیان سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تقریباً 25 انبیاء کرام کا اور رسولوں کا نام بنام تذکرہ کیا ہے، اور ان 25 انبیاء کرام اور رسولوں کے درمیان سے اللہ تعالیٰ نے 2 انبیاء کو، 2 نبیوں کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ ایک انسان اپنے دل میں بھائی چارگی کے لیے بہت وسیع جگہ رکھتا ہے، ایک آدمی اپنے دل میں لوگوں کے لیے محبت کے لیے بہت وسیع جگہ رکھتا ہے، لیکن ایک آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے خلت اور خلیل بنانے کے لیے صرف ایک جگہ رکھا ہے۔ ایک آدمی، ایک انسان اپنے دل میں صرف ایک ہی کو خلیل بنا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات انسانوں سے کافی مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی اس طویل ترین فہرست اور اس طویل ترین لسٹ کے درمیان سے 2 نبیوں کو خلیل بنایا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور اپنا سب سے قریبی اور اپنا سب سے محبوب بنایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا خلیل بنایا۔ صحیح مسلم اور صحیح البخاری کی روایت، حدیث کے راوی حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت جندب بن عبداللہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قد اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اپنا خلیل بنایا ہے، مجھے اپنا سب سے محبوب بنایا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ انبیاء کی اتنی طویل ترین فہرست میں سے اللہ تعالیٰ نے صرف 2 نبیوں کو خلیل بنایا ہے، اور پھر انہی دونوں انبیاء کرام کے بارے میں بالکل صراحت کے ساتھ، سارے انبیاء کرام ہمارے لیے اسوہ ہیں، نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں اور مثالی ہیں، لیکن انبیاء کرام کی اس طویل ترین فہرست میں صرف انہی دونوں انبیاء کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دونوں انبیاء کرام تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں۔ خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کی صفات، ان کے اخلاق، ان کے کردار اور ان کی پوری سیرت میں تمہیں آئیڈیل، اسوہ اور نمونہ مل جائے گا۔ اور دنیا جانتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے اسوہ اور نمونہ اور آئیڈیل ہیں، اس لیے کہ آپ کی رسالت ایک عالمگیر انٹرنیشنل رسالت ہے۔ آپ کسی بستی، کسی علاقے کے خاص نبی نہیں ہیں، آپ کسی زمانے کے خاص نبی نہیں ہیں، بلکہ آپ پوری دنیا اور پوری کائنات، جن و انسان اور تمام تر اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات اس قیامت تک جو انسان اور جنات آتے رہیں گے، ان سارے انسانوں اور جناتوں کا نبی آپ کو بنایا گیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے اسوہ ہے۔ دوسرے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی بات اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ کہی۔ ان کے علاوہ، ان دونوں انبیاء کرام کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ یہ لفظ اسوہ حسنہ کا کسی اور نبی کے بارے میں استعمال نہیں کیا، گرچہ وہ بھی اسوہ ہے، وہ بھی اسوہ حسنہ ہے، لیکن بالکل صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے
صرف نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور حضرت ابراہیم کے بارے میں استعمال کیا اور کہا لقد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے حضرت ابراہیم کی ذات میں، حضرت ابراہیم کی صفات میں، ان کے اخلاق، ان کے کردار میں، والذین معہ، حضرت ابراہیم کے ساتھ جو لوگ تھے جنہوں نے ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، جو ان کی اولادیں تھیں، جو ان کے اہل و عیال تھے، جو ان کی ذات پر، ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنے والے افراد تھے، وہ سارے کے سارے لوگ تمہارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں حضرت ابراہیم کی ذات صرف قربانی کی عبادت میں یا حج کے بعض امور میں، حج کے بعض مناسک میں ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر علی الاطلاق یہ بات کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی پوری سیرت صرف قربانی جیسی عبادت میں نہیں، صرف حج کے مناسک میں نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم کی پوری سیرت تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئیڈیل ہیں، وہ مثالی ہیں، وہ اسوہ اور نمونہ ہیں ان لوگوں کے لیے جو کفر اور شرک اور بدعتوں کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو بدعت کی دبیس چادر میں ڈوبے ہوئے لپٹے ہوئے ہیں، ان کے لیے حضرت ابراہیم اسوہ اور نمونہ ہے کہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم نے کفر اور شرک کی تاریکیوں میں آنکھ کھولا تھا، لیکن بڑی کوشش اور محنت کے بعد ان کو رب کی معرفت حاصل ہوئی تھی، ان کے دل میں توحید کی روشنی پیدا ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو اقلیت کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم پوری دنیا کی اقلیتوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے کہ کبھی کثرت تعداد سے تم مرعوب نہ ہو جانا، کبھی تم کسی کی حکومت، کسی کی طاقت، کسی کی سلطنت، کسی کی تعداد کی کثرت سے خوف نہ کھانا، کبھی مرعوب نہ ہو جانا، کبھی دولت کی لالچ میں اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا، کبھی کسی کی محبت میں گرفتار ہو کر کے اپنے ایمان کو بیچ نہ دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے علاقے میں پیدا ہوئے جہاں کفر اور شرک کی تاریکی پوری بستی کو اپنے دامن میں سمائے ہوئے تھی، لیکن حضرت ابراہیم کے دل میں جب توحید کی روشنی پیدا ہوئی، تنہا حضرت ابراہیم تھے، بالکل اکیلے تھے، ایک ایسی اقلیت جس میں اکائی کا تصور تو تھا لیکن دہائی کا کوئی تصور نہیں تھا، بالکل اکیلے حضرت ابراہیم، پوری بستی ان کے خلاف تھی، پورا قبیلہ ان کے خلاف تھا، پورا خاندان ان کے خلاف تھا، بلکہ حضرت ابراہیم کے والد ان کے خلاف ان کے مد مقابل کھڑے تھے، لیکن پھر بھی اتنی شدید مخالفت کے باوجود بھی حضرت ابراہیم کے پایہ استقامت میں اور توحید کے اندر ذرا بھی آنچ نہیں آئی، ان کا پایہ استقامت ذرا بھی نہیں ڈگمگایا، وہ ڈٹے رہے، وہ جمے رہے، وہ ثابت قدم رہے۔ حضرت ابراہیم ہمارے لیے صرف قربانی ہی میں نہیں، صرف حج کے مناسک میں نہیں، بلکہ ان اقلیتوں کے لیے بھی اسوہ اور نمونہ ہے کہ کس طریقے سے اپنی توحید کے اوپر جم کر کے، کس طریقے سے اپنے ایمان کے اوپر ثابت قدم رہ کر کے زندگی گزاری جائے۔ حضرت ابراہیم اسوہ اور نمونہ ہے ان لوگوں کے لیے جو مصائب و آلام کا شکار ہیں، جو آزمائشوں کی زندگی گزار رہے ہیں، جو مصیبتوں میں مبتلا ہیں، ان کے لیے بھی حضرت ابراہیم اسوہ اور نمونہ اور آئیڈیل ہیں۔ حضرت ابراہیم سے زیادہ کسی کی ذات پر مصیبت نہیں آئی ہوگی، وہ حضرت ابراہیم جن کو آگ میں بھی ڈالا گیا، جن کو گھر اور خاندان والوں نے اپنی بستی سے کھدیڑ کر کے نکال دیا، وہ حضرت ابراہیم کہ جن کے پیرانہ سالی کے عالم میں، بڑھاپے کے عالم میں انہیں حکم ہوا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو اور ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، وہ حضرت ابراہیم جن کو حکم یہ ہوا کہ اپنی ایک اولاد کو لے جا کر کے مکہ المکرمہ کی بستی میں اور ایک اولاد کو لے جا کر کے ایک بیٹے کو بیت المقدس کی سرزمین الخلیل میں لے جا کر کے آباد کرو، دونوں کو الگ الگ جگہوں پر آباد کرو۔ حضرت ابراہیم نے اس تکلیف کو بھی برداشت کیا، اس مصیبت کو بھی برداشت کیا، ان سے زیادہ مصیبتیں کسی پر نہیں آئی ہوں گی۔ حضرت ابراہیم ایسے لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے جو مصیبت کی زندگی گزار رہے ہیں کہ اگر آپ مصیبت میں ہیں، اگر آپ تکلیف میں ہیں، اگر آپ رب کی جانب سے آزمائشوں کی زندگی گزار رہے ہیں تو سیرت ابراہیمی اٹھا کر کے پڑھ لیجئے، آپ کے اوپر اتنی مصیبت نہیں آئی ہوگی جتنی حضرت ابراہیم نے تنہا جھیلی ہے۔
حضرت ابراہیم اسوہ اور نمونہ اور ان کے بیٹے مثالی اور آئیڈیل ہیں ان نوجوانوں کے لیے جن کے والدین ابھی باحیات ہیں، کہ کس طریقے سے اپنے والد گرامی کی، اپنے والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے، کس طریقے سے ان کے ایک اشارے پر ان کی ہر بات کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل کی زندگیاں ان نوجوانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئیڈیل ہیں ان والدین کے لیے بھی جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت دی ہے، کہ کس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کی جائے، کس طریقے سے اپنے بچیوں کو تعلیم اور بچیوں کے لیے تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولادوں کے لیے انہوں نے کس طریقے سے تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا تھا۔ حضرت ابراہیم اسوہ اور نمونہ ہے ان والدین کے لیے بھی کہ کس طریقے سے بچوں کو تعلیم اور تربیت دی جائے کہ وہ والدین کے لیے اطاعت گزار اور رب العالمین کے عبادت گزار بن جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسلوں کی کیسی تربیت کی تھی، وہ نسلیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنایا، ایسی تربیت انہوں نے اپنی اولادوں کی ایسی تربیت انہوں نے اپنی نسلوں کی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جس قدر انبیاء اور رسولوں کو اس دنیا میں بھیجا وہ سب کے سب حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کو رسول نبی بنایا گیا۔ حضرت اسماعیل کے بھائی اور حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق کو نبی بنایا گیا۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب کو نبی بنایا گیا۔ حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو نبی اور پیغمبر بنایا گیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کی جو نسلیں جاری ہوتی ہیں ان نسلوں کے اندر نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی نسل سے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نبی اور پیغمبر بنائے گئے۔ ان کے والد گرامی حضرت داؤد کو بھی نبی اور پیغمبر بنایا گیا۔ حضرت ابراہیم کی نسل سے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کو نبی اور پیغمبر بنایا گیا۔ حضرت ابراہیم نے اپنی نسلوں کی ایسی تربیت کی کہ ان کی نسلوں سے نبوت اور رسالت کا انتخاب ہونے لگا۔ حضرت ابراہیم کی نسل سے حضرت موسیٰ اور ہارون کو نبی اور پیغمبر بنایا گیا۔ حضرت ابراہیم ہی کی تربیت یافتہ نسل سے حضرت عیسیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور پیغمبر بنایا گیا۔ آخر وہ کون سی تربیت تھی؟ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں۔ اٹھائیے سنن ترمذی کی وہ روایت کہ جس کے راوی حضرت واصلہ ابن الاسقا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت واصلہ ابن الاسقا فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفى من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفى من ولد اسماعیل بنی کنانہ واصطفى من بنی کنانہ قریشا واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے نبی اور پیغمبر بنانے کا ارادہ کیا تو میرے نسب نامے میں سے بہترین نسبوں کو چنا گیا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو چنا گیا، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کو چنا گیا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی نسلوں میں سے سب سے بہترین نسل بنو کنانہ کو چنا گیا۔ بنو کنانہ کے نسلوں میں سے سب سے بہترین قبیلہ قریش کا انتخاب ہوا۔ قریش کی شاخوں میں سے سب سے بہترین شاخ بنو ہاشم کا انتخاب ہوا۔ بنو ہاشم کے درمیان سے سب سے بہترین آدمی مجھے محمد الرسول اللہ رسول بنا کر کے اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا گیا۔ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کی نسل سے ہے۔ آخر وہ کون سی تربیت تھی؟ حضرت ابراہیم نے اپنے بچوں کی کیسی تربیت کی تھی؟ نسلوں میں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا یہ سلسلہ جاری کر دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے چونکہ اللہ نے حضرت ابراہیم کی نسلوں میں سارے انبیاء کرام کو بھیجا، حضرت ابراہیم کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ سارے انبیاء کرام کے وہ حضرت ابراہیم کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ وہ سارے انبیاء اور سارے رسولوں کے باپ ہیں۔ حضرت آدم ابو البشر ہیں، سارے انسانوں کے وہ باپ ہیں۔ حضرت ابراہیم ابو الانبیاء، وہ سارے نبیوں کے باپ ہیں۔ اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، سارے انبیاء کرام کے سردار ہیں۔ آخر وہ کون سی تربیت؟ حضرت ابراہیم نے کیسی تربیت کی تھی کہ ان کی نسلوں نے
جو مسجدوں کی تعمیر اور تجدید کی شریعت کی وہ بہترین مسجدیں قرار پائیں، اور مسجدوں کی زیارت کو اسلام میں عبادت قرار دیا گیا، ان مسجدوں میں نماز ادا کرنے کو 1,00,000 گنا، 1,000 گنا اور 500 گنا ثواب کا اضافے کے ساتھ ثواب دیا جانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں سے 3 ایسی مسجدیں تعمیر ہوئیں جو دنیا کی افضل ترین مساجد مانی جاتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سب سے بڑی مسجدیں مانی جاتی ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا شریعت کی روشنی میں، احادیث نبویہ کی روشنی میں ان مساجد کو سب سے افضل مسجد تسلیم کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کو امام ترمذی نے سنن ترمذی کے اندر روایت کیا ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کا قصد کرنا ثواب کی نیت سے جائز اور درست نہیں ہے۔ کسی اور مسجد کے لیے باقاعدہ سفر کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ سفر ہمارے لیے باعث ثواب ہوگا، یہ جائز و درست نہیں ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا 3 مسجدیں کون سی ہیں؟ المسجد الحرام، سب سے پہلے مسجد حرام خانہ کعبہ، والمسجد النبوی ومسجد ہذا، میری یہ مسجد نبوی ومسجد الاقصی، اور تیسری مسجد اقصی بیت المقدس کی وہ مسجد جسے دنیا مسجد اقصی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ تینوں مسجدیں ان کی زیارت کرنا اور ان کی زیارت کے لیے باقاعدہ لمبا سفر کرنا، دور دراز کا سفر کرنا بھی قائل ثواب اور باعث ثواب ہے۔ ان 3 مسجدوں کے علاوہ باقاعدہ ان کی زیارت کی غرض سے سفر کرنا جائز و درست، کسی اور مسجد کے لیے کسی اور مقام کے لیے جائز و درست نہیں ہے۔ بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جس کو امام بزار نے مسند البزار کے اندر روایت کیا ہے، اور حدیث کے راوی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ بالمسجد الحرام ب100,000 صلاۃ، مسجد حرام میں نماز ادا کرنا دوسری مسجدوں کے مقابلے میں اس مسجد حرام میں نماز ادا کرنے کا ثواب 1,00,000 گنا ثواب زیادہ دیا جاتا ہے۔ والصلاۃ بالمسجد الحرام بالمسجد النبوی ب1000 صلاۃ، مسجد نبوی میں نماز ادا کرنا دوسری مسجدوں کے مقابلے میں 1000 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ والصلاۃ بالمسجد الاقصی، مسجد اقصی میں نماز ادا کرنا دوسری مساجد کے مقابلے میں اس مسجد میں نماز ادا کرنا 500 گنا زیادہ ثواب اس مسجد میں نماز کا دیا جاتا ہے۔ یہ 3 مسجدیں جن کی زیارت باعث ثواب، جن میں نماز ادا کرنا بھی دوسری مسجدوں کے مقابلے میں کئی گنا ثواب زیادہ ملتا ہے، یہ تینوں مسجدیں حضرت ابراہیم ان کی نسلوں کی تعمیر کرتے ہیں۔ آخر وہ کون سی تربیت تھی؟ وہ کون سی تربیت تھی کہ حضرت ابراہیم کی تعمیر کردہ، ان کی تجدید کردہ، ان کی نسلوں کی تجدید اور تعمیر کردہ مسجدوں کو اتنی فضیلت حاصل ہوئی؟ آخر وہ کون سی تربیت تھی کہ ان کی نسلوں نے مسجدیں تعمیر کی، انہوں نے محلات تعمیر نہیں کیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسلوں کی کیسی تربیت کی تھی؟ چند اصول و ضابطے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ہم یہ بھی تمنا رکھتے ہیں، ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹے بھی حضرت اسماعیل کی طریقے سے عبادت گزار بن جائیں، وفا شعار بن جائیں، اطاعت گزار بن جائیں، ہمارے فرما بردار بن جائیں، لیکن ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے، ہم اپنے نفس کے بارے میں نہیں سوچتے، ہم مٹر گشتیاں کرتے رہیں گے، ہم راتوں کو ہوٹل بازیاں کرتے رہیں گے، ہم عیاشیاں کرتے رہیں گے، ہم نماز کو چھوڑتے رہیں گے، ہم مسجدوں کی طرف اپنا رخ نہیں کریں گے، لیکن ہم یہ تمنا اور خواہش رکھیں گے کہ ہماری نسلیں نماز کی پابند بن جائیں، ہماری نسلیں، ہماری اولادیں با اخلاق با کردار بن جائیں، ہماری نسلیں ہماری اطاعت گزار وفا شعار بن جائیں۔ جب تک ہم اپنے نفسوں کی اصلاح نہیں کریں گے ہمارے نسلوں کی اصلاح نہیں ہوگی، جب تک ہم اپنے نفس کی اصلاح نہیں کریں گے تب تک ہماری اولادوں اور ہمارے بچے اور بچیوں کی اصلاح نہیں ہوگی۔ حضرت ابراہیم کی نسلیں اس لیے اتنی تربیت یافتہ اس لیے ہوئی تھی، حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے اپنی اصلاح کی تھی۔ کفر و شرک کی بستی میں جب انہوں نے آنکھیں کھولی، بڑے ہوئے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی، آسمان کے اوپر ٹمٹماتے ہوئے ستاروں کو دیکھا، رب کی معرفت حاصل کرنے کی طلب حضرت ابراہیم کے سینوں میں ہلچل مچائے ہوئے تھی۔ انہوں نے ستاروں کو دیکھا اور کہا ہذا
ستارے میرے رب ہو سکتے ہیں، میرے مالک و خالق ہو سکتے ہیں، لیکن صبح کی سفیدی میں جب وہ ستارے غروب ہو گئے، جب وہ ستارے چھپ گئے، حضرت ابراہیم نے کہا یہ تو بہت چھوٹے ہیں، یہ بڑے بڑے ناقص و ادھورے ہیں، یہ صبح کی سفیدی میں ڈوب جاتے ہیں، یہ میرے رب نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے رات کی تاریکی میں آسمان کے اوپر چاند کو دمکتا ہوا دیکھا اور کہا یہ چاند میرا رب ہو سکتا ہے، لیکن جب صبح سورج نمودار ہوا تو چاند بھی غروب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا غروب ہونے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد سورج کو آسمان کے اوپر شعلہ جوالا بن کر کے پوری دنیا کو روشنی دیتا ہوا دیکھا تو کہا یہ سورج سب سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ سورج بھی رات کی تاریکی میں غروب ہو گیا، حضرت ابراہیم نے کہا غروب ہونے والی چیزیں میرا رب نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کو رب کی معرفت حاصل ہوئی، میرا رب وہ ہو سکتا ہے جو ان ساری چیزوں کا خالق ہے۔ فوراً انہوں نے اپنی زبان سے اعلان یہ بات کہی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا چہرہ اس ذات کی جانب کرتا ہوں جس نے زمینوں کو بھی پیدا کیا، جس نے آسمانوں کو بھی بنایا ہے، جس نے زمین و آسمان کے درمیان موجود اس فضائے مسیح کو بنایا ہے، جس نے فضائے مسیح میں اڑنے والے پرندوں کو بنایا ہے، جس نے سمندروں کو بنایا، سمندروں میں تیرنے والی مچھلیوں کو بنایا، جس نے جنگلات کو بنایا، جنگلات میں رہنے والے درندوں کو بنایا، اس فضائے مسیح میں اڑنے والے پرندوں کو بنایا، جس نے خلاؤں کو بنایا، خلاؤں میں موجود گیلیکسیوں، ستاروں اور سیاروں کو بنایا، خلاؤں میں موجود ان ستاروں کو بنایا، میرا رب وہ ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں اپنا چہرہ، میں عبادت کا رخ اس ذات کی جانب کرتا ہوں جس نے زمین کو بھی پیدا کیا، زمین کے ساتوں طبق کو اس نے بنایا، جس نے آسمان کو بھی بنایا اور آسمان کے ساتوں طبق کو اس نے بنایا ہے، میں اس کو اپنا خالق و مالک مانتا ہوں، میں عبادت کا رخ اس ذات کی جانب کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے اپنی اصلاح کی تھی، رب کی معرفت حاصل کی تھی، اپنے ایمان کو درست کیا تھا، اپنے دل میں توحید کی روشنی جلائی تھی، تب جا کر کے ان کی نسلیں عبادت گزار فرما بردار بنی تھی۔ اور یہی وجہ ہے قرآن کریم بار بار ہمیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی اصلاح کرو، اپنے نفوس کی اصلاح کرو، اپنے اہل و عیال کی اصلاح کرو اور ان کی اصلاح کر کے انہیں جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا دو۔ سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں ہماری اطاعت گزار، رب کی عبادت گزار بن جائیں، وہ دین و توحید اور ایمان والے اور دین و توحید اور ایمان والیاں بن جائیں، تو ہمیں دین اور توحید کو اور ایمان کو اپنے دلوں میں راسخ اور پیوست کرنا ہوگا، رب العالمین کی اطاعت، اس کی عبادت اور بندگی کرنی ہوگی، تب جا کر کے ہماری نسلیں ہماری مطابقت کرتے ہوئے اور پیروی کرتے ہوئے وہ بھی ہماری اطاعت اور رب العالمین کی عبادت کے لیے تیار ہوں گی۔ یاد رکھیے اخلاق کا، کردار کا معاملہ جینرک ہوتا ہے، نسل در نسل یہ اخلاق اور کردار ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں اپنی نگاہوں سے، اپنے سر کی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ باپ جیسے اخلاق و کردار کا ہوتا ہے، اکثر بیٹے بھی اسی جیسے اخلاق اور کردار کے ہوا کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو پھر ہم یہ کیوں تصور قائم کر لیتے ہیں اور کیوں یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہم عیاشیاں کرتے رہیں، مٹن گشتیاں کرتے رہیں، ہم برائیوں میں مبتلا رہیں، ہم نماز کے تارک رہیں، پھر بھی ہماری نسلیں نماز کی پابند بن جائیں؟ ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسلیں نبوت کا سلسلہ کیوں جاری ہوا؟ آخر انہوں نے اپنی نسلوں کی کیسی تربیت کی تھی کہ ان کی نسلوں کو نبی اور پیغمبر بنایا گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسلوں کی تربیت کے لیے ان کے لیے بہترین ماؤں کا اور اپنے لیے بہترین بیوی کا انتخاب کیا۔ ہم جب بیوی کا انتخاب کرتے ہیں، اپنے بیٹوں کے لیے بہو کا انتخاب کرتے ہیں، تو ہماری نگاہیں دولتوں پر ہوتی ہیں، ہماری نگاہیں ان کی بلڈنگوں پر ہوتی ہیں، ہماری نگاہیں ان کے حسن و جمال پر ہوتی ہیں، ہماری نگاہیں خاندانی بیک گراؤنڈ پر ہوتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ خاندانی بیک گراؤنڈ دیکھا تھا، نہ انہوں نے اونچی بلڈنگوں کو دیکھا تھا، نہ انہوں نے خوبصورتی کو دیکھا تھا۔ حضرت ابراہیم کی دو بیویاں، حضرت سارہ اور حضرت ہاجر، اور دونوں کے ایمان
اور تقوی رب العالمین کی ذات کے اوپر توکل کے بارے میں روایات موجود ہیں کہ وہ کیسی تھی. انہوں نے اپنی بیوی کے طور پر کن کو منتخب کیا, اپنی اولاد کی ماں کے طور پر کن کا انتخاب کیا تھا. حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام, وہ اس قدر نیک, اطاعت گزار اور اس قدر متقی اور پرہیزگار عورت تھی کہ صحیح البخاری جلد اول اور جلد 2 کی یہ روایت اور حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لم یکذب ابراہیم الا 3 کذبات. حضرت ابراہیم نے اپنی زندگی میں 3 بار تعریض اور توریے سے کام لیا تھا. 3 بار انہوں نے حقیقت کے خلاف تعریض اور توریے سے کام لیا تھا, حکمت اور مصلحت کے پیش نظر. ان میں سے ایک بار اس وقت جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کو لے کر کے عراق کے شہر بابل سے ہجرت کرتے ہوئے وہ فلسطین کی جانب جا رہے تھے, راستے میں حضرت ابراہیم کا گزر ایک حکومت, ایک سلطنت سے ہوتا ہے. اس حکومت کا بادشاہ بڑا ظالم تھا, وہ بڑا فاحش اور بڑا بدکردار تھا. اس کی سلطنت سے جو کوئی خوبصورت عورت گزرتی تھی تو فوراً اسے گرفتار کر کے اسے دربار میں اپنے کمرے خاص اور غرفے خاص میں بلاتا تھا. حضرت ابراہیم اپنی بیوی حضرت سارہ کو لے کر کے گزر رہے تھے. بادشاہ کے سپاہیوں نے حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ کو گرفتار کر لیا, دربار میں بلوایا گیا اور جب غرفے خاص میں لے کر کے جایا گیا حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب اس ظالم حکمران نے برائی کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا, فوراً حضرت سارہ کی دعاؤں کے نتیجے میں اس کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے. وہ ظالم بادشاہ دیکھتا ہے کہ اس کی دعاؤں میں اس قدر تاثیر ہے, وہ ڈر جاتا ہے, وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے, اپنے مالک سے, اپنے گاڈ سے دعا کیجئے اور یہ کہہ دیجئے کہ وہ میرا ہاتھ درست اور صحیح و سالم کر دے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت سارہ نے دعا کی, اس کا ہاتھ صحیح اور سالم ہو گیا. دوسری بار اس نے پھر برائی کے ارادے سے ہاتھ بڑھایا, دوبارہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا, معطل ہو گیا, فالج زدہ ہو گیا. دوبارہ درخواست کی, دوبارہ حضرت سارہ نے دعا کی اور اس کا ہاتھ صحیح اور سالم ہو گیا. بعض روایات میں آتا ہے, صحیح البخاری کی دوسری روایات میں, وہ پیر کی ایڑیوں کو زمین پر رگڑتے ہوئے گر گیا تھا اور حضرت سارہ نے جب دعا کی تب وہ کھڑے ہونے کے قابل ہوا تھا. بہرحال 3 بار ایسا ہوا. اس کے بعد وہ حضرت سارہ کے تقوی, ان کے ایمان, ان کی دعاؤں کی تاثیر کو دیکھ کر کے اس قدر متاثر ہوا کہ یہ بڑی نیک عورت ہے, یہ بڑی متقی اور پرہیزگار اور پاک عورت ہے. وہ اس قدر متاثر ہوا تھا کہ اس نے اپنی ایک بادی جس کا نام حضرت ہاجر ہے, ایک بادی اس نے حضرت سارہ کو ہدیے کے طور پر اور گفٹ کے طور پر دے دی تھی. اور یہی حضرت ہاجر چل کر کے حضرت اسماعیل کی ماں بنتی ہے. ان کا نام ہمارے یہاں اردو کی کتابوں میں اور عام طور سے عوام الناس کی زبانوں پر ان کا نام حضرت ہاجرہ ہے. اور یہ نام غلطی سے اردو کی کتابوں میں اور عوام الناس کی زبانوں پر چلتا آ رہا ہے. صحیح البخاری کی روایت اور احادیث میں جتنی مرتبہ بھی حضرت اسماعیل کی ماں کا نام آیا ہے, حضرت ہاجر آیا ہے جیم کے فتحے کے ساتھ, آخر میں کوئی طائف مدورہ نہیں ہے. تاریخ کی آپ جتنی معتبر اور مستند کتابیں اٹھا لیجئے, ابن اسیر کی کامل اٹھائیے, آپ تاریخ کی جتنی کتابیں بھی اٹھائیں گے اس میں حضرت ہاجرہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. ان کا نام ہاجر تھا, جیم کے فتحے کے ساتھ, اور آخر میں کوئی طائف مدورہ نہیں ہے. یہ تو اردو والوں کی غلطیاں ہیں اور عوام الناس کی زبانوں پر یہ جملہ اور یہ نام چلتا آ رہا ہے. بہرحال اس بادشاہ نے حضرت سارہ کے تقوی اور ان کی ایمانداری, ان کی دعاؤں کی تاثیر کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنی بادی ہدیہ کر دی تھی, اور بعد لوگوں نے کہا اپنی بیٹی ہدیہ کر دی تھی جس کا نام حضرت ہاجر تھا. جب حضرت ہاجر حضرت سارہ کو ملی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بادی بھی بڑی نیک ہے, بڑی نیک, بڑی بااخلاق, بڑی باکردار ہے. انہوں نے حضرت سارہ سے گزارش کی کہ ہماری کوئی اولاد نہیں ہے, اگر تم حضرت ہاجر کو مجھے دے دو میں اس سے شادی کر لوں گا. ہو سکتا ہے کہ حضرت ہاجر کے بطن سے اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی اولاد دے دے, ہمیں کوئی بیٹا دے دے. حضرت سارہ کو وادی جس کا نام حضرت ہاجر تھا حضرت ابراہیم کو دے دیا. اور حضرت ہاجر کیسی تھی, جب حضرت ہاجر اور حضرت سارہ کے توسط سے ایک بیٹا حضرت اسماعیل پیدا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس بیٹے
اٹھا کر کے فلسطین کی سرزمین سے اٹھا کر کے لے جا کر کے مکہ المکرمہ کی سرزمین میں آباد کراؤ. حضرت ابراہیم اپنی بیوی اور بچے کو لے کر کے چلتے ہیں, کچھ کھجوریں لے کر کے اور مشکیزے میں پانی لے کر کے چلتے ہیں اور لے جا کر کے مکہ المکرمہ کی اس وادی اور اس بستی میں جہاں ابھی کوئی بستی بھی نہیں تھی, جہاں ابھی کوئی آبادی بھی نہیں تھی. صحیح البخاری کی روایت اور حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ بِمَكَّةَ أَحَدٌ وَلَيْسَ بِهَا شَيْءٌ وَلَيْسَ بِهَا إِنسٌ وَلَا مَاءٌ. اس وقت مکے کی سرزمین پر کوئی ایک آدمی بھی آباد نہ تھا, وہاں پر کوئی بستی آباد نہ تھی, وہاں پر کھانے پینے کی کوئی چیز مہیا نہ تھی, وہاں پر کوئی انسان آباد نہ تھا, وہاں پر پانی کا کوئی کنواں اور کوئی چشمہ موجود نہیں تھا, جسے قرآن وادی ایک ایسی ذرا کہہ رہا ہے, ایسی وادی جہاں پر کوئی کھیت نہیں ہے, جہاں پر کوئی غلہ اگنے کی اور پھلوں کے اگنے کی کوئی چیز مہیا نہیں ہے. ویسی بستی میں حضرت ابراہیم اپنی بیوی اور بچوں کو لے جا کر کے آباد کرتے ہیں, اور جیسے ہی انہوں نے جھولا وہاں رکھا جہاں آج زمزم موجود ہے, وہیں ایک درخت تھا, اسی بڑے درخت کے پاس اپنے جھولے کو رکھا, مشکیزے کو رکھا, اپنی بیوی اور بچوں کو وہاں بٹھایا, حضرت ہاجر اور اسماعیل کو بٹھایا اور اپنا رخ دوبارہ الخلیل کی جانب فلسطین کی سرزمین کی جانب کر کے آپ روانہ ہونے لگتے ہیں. بیوی پیچھے پیچھے بھاگتی ہیں کہ کس کے حوالے ہمیں چھوڑ کر کے جا رہے ہو, این تذهبون, این تذهبون, تم کہاں جا رہے ہو اور کس کے حوالے چھوڑ کر کے جا رہے ہو. اتترکنا بهذا الوادی, کیا تم ہمیں چھوڑ کر کے جا رہے ہو اس وادی میں, اس وادی میں کوئی انسان نہیں ہے, جہاں پر کوئی کھیت نہیں ہے, جہاں پر کھانے کی کوئی چیز مہیا نہیں ہے, جہاں پر پینے کے لیے پانی کا انتظام نہیں ہے. اس وقت حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا, پوچھ کر کے جب تھک جاتی ہیں تو کہتی ہیں اللہ الذی امرک بہذا, کیا اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ ہمیں اور میرے بیٹے کو لے جا کر کے یہاں چھوڑنا ہے. حضرت ابراہیم نے کہا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. اس وقت اس نیک خاتون نے, اس عبادت گزار خاتون نے, اس وفا شعار خاتون نے, اپنے شوہر کی فرمانبردار خاتون نے کہا تھا اذا لا یضيعنا اللہ ابدا, اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے حکم کے سامنے میں اپنا سر تسلیم خم کرتی ہوں, اور اللہ کے حکم کے آگے میں اپنے بچے کو لے کر کے یہاں آباد ہو جاؤں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی ذلیل نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع اور برباد نہیں کرے گا. وہ اس قدر نیک اور نیک دینت اور پاکیزہ خاتون تھی کہ اللہ کے حکم کے آگے اور شوہر کے حکم کے آگے انہوں نے اپنے سر کو جھکا دیا اور اس بستی میں رہنے کے لیے تیار ہو گئی جہاں پر انسانوں کا نام و نشان موجود نہیں تھا. ایسی بیویوں کا انہوں نے انتخاب کیا تھا. حضرت ہاجر بھی ویسی نیک اور حضرت سارہ بھی ویسی نیک خاتون تھی. اس طریقے کی نیک بیویوں کا انتخاب کیا, تب جا کر کے ان کی اولادیں اس قدر نیک, متقی اور پرہیزگار بنی تھی. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کو امام بخاری نے صحیح البخاری جلد 2 کتاب النکاح میں درج کیا ہے, حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے, فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربعین, ایک عورت سے شادی 4 معیار کی بنیاد پر کی جاتی ہے اور لوگ کرتے ہیں. لمالہا, اس کے مال کو دیکھ کر کے شادیاں کی جاتی ہیں. ولجمالہا, اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے. ولحسبہا, اس کے خاندانی بیک گراؤنڈ حسب و نسب کی بنیاد پر شادیاں کی جاتی ہیں. ولدینہا, عورت کے دینداری, اس کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر کے شادیاں کی جاتی ہیں. فاظفر بذات الدین تربت یداک, تم دیندار عورت سے شادی کرنا, با اخلاق اور با کردار سے, تربت یداک, تم کامیاب اور کامران رہو گے دنیا میں بھی آخرت میں. اسلام نے شادی کے 4 معیار اور چاروں معیار میں سے دینداری کو مقدم رکھنے کا حکم دیا اور کامیابی کی ضمانت دی کہ تمہاری دنیا بھی بن جائے گی, تمہاری آخرت بھی سمجھ جائے گی, تمہاری بچوں کی تربیت بھی ہو جائے گی. ایسی ہی نیک بیویوں کا انتخاب حضرت ابراہیم نے کیا تھا, تب جا کر کے ان کی نسلیں اس قدر نیک اور ایماندار بنی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسلیں, ان کی اولادیں اس قدر نیک اور پرہیزگار کیوں بنی تھی؟ حضرت ابراہیم ان کی پیدائش سے پہلے بھی اور پیدائش کے بعد بھی
بار بار رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے تھے۔ پیدائش سے پہلے حضرت ابراہیم اپنے پیرانہ سالی کے عالم میں 86 سال کی عمر ہے، اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب تو مجھے نیک بیٹا عطا کر۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہمیں حضرت ابراہیم کو پیرانہ سالی اور بڑھاپے کے اس عالم میں ہم نے ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ حضرت ابراہیم نے نیک لڑکا مانگا تھا، اللہ تعالیٰ بردبار لڑکا بھی دے رہا ہے اور نیک لڑکا بھی دے رہا ہے، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ اس لڑکے کو بہت سارے امتحانات اور آزمائشوں سے اور مصیبتوں سے گزرنا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بردبار اور صبردار بیٹا عطا کیا، اور وہ بیٹا جس نے امتحانات کے اندر اور آزمائشوں میں اور اللہ کے ہر حکم کے سامنے یہاں تک کہ اپنی جان کو قربان کر دینے کے لیے بھی وہ بیٹا تیار ہو گیا اور صبر کے ساتھ تیار ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم پیدائش سے پہلے دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اور پیدائش کے بعد اپنی اولادوں کے لیے دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب تو مجھے نماز کا پابند بنا، ومن ذریتی اور میری نسلوں کو، میری اولادوں کو بھی نماز کا پابند بنا، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب تو دعاؤں کو قبول کر لے اور مجھے اور میری اولادوں اور نسلوں کو نماز کا پابند بنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر کے کر رہے تھے، اس وقت بھی دعا کی تھی ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اے ہمارے رب تو مجھے، میرے بیٹے حضرت اسماعیل کو اور میری پوری ذریت کو اپنا تابعدار بنا لے، اپنا عبادت گزار بنا لے، اپنا اطاعت گزار بنا لے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو نبی بنایا اور کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں متقیوں کا امام بنانا چاہتا ہوں، میں تمہیں نبی، پیغمبر اور رسول بنانا چاہتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً مطالبہ کیا اور کہا ومن ذریتی، اللہ تو مجھے رسول اور پیغمبر تو بنائے گا، لیکن کیا میری ذریت اور نسلوں سے بھی رسول اور پیغمبر بنائے گا کہ نہیں بنائے گا؟ مجھے تو رسول اور پیغمبر بنانے جا رہا ہے، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے رسول بنانا چاہتا ہے، تو مجھے پیغمبر بنانا چاہتا ہے، تو مجھے نبی بنانا چاہتا ہے، ومن ذریتی، کیا تو میری نسلوں کو نبی اور پیغمبر بنائے گا کہ نہیں بنائے گا؟ یہاں تک مطالبہ کر لیا ان کی نبوت اور رسالت کے لیے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم کی یہ ساری دعائیں قبول ہوئیں، ان کی تربیت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں کو نبی اور پیغمبر بنایا، کیونکہ وہ دعا کرتے تھے۔ آج ہمیں موقع نہیں ہے دعاؤں کا، آج ہمیں فرصت نہیں ہے مسجدوں میں آنے کی، آج ہمیں اس بات کی مہلت نہیں ہے کہ ہم نماز کے بعد چند منٹ کے لیے اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے ایمان کے لیے، ان کے توحید کے لیے، ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر لے، گڑ گڑا لے کہ میرے رب تو ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرنا، ان کے توحید کی حفاظت کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ہمیں فرصت نہیں ہے، ہوٹلوں پر ہم 4 گھنٹے گفتگو کرتے رہیں گے، بکواس کرتے رہیں گے، دنیا بھر کی باتیں کرتے رہیں گے، لیکن ہمیں اس بات کی مہلت نہیں ہے کہ نمازوں کے بعد 2 منٹ کے لیے رب کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کے اپنے نسلوں کی کے لیے دعائیں کر لیں۔ ہمیں اس بات کی مہلت نہیں ہے کہ رات کی تاریکیوں میں اس وقت جب رب العالمین آسمان دنیا کے اوپر ہوتا ہے اور پکارتا ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعاؤں کو میں سن لوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی مغفرت کو، جس کی دعاؤں کو میں قبول کر کے، جس کے توبہ اور استغفار کو میں قبول کر کے اس کی گناہوں کو معاف کر دوں، اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر رات کے آخری حصے میں اتر کر کے پکارتا ہے، لیکن ہم خواب خرگوش میں ہوتے ہیں، ہم گہری اور لمبی نیند سو رہے ہوتے ہیں، نہ ہمیں اپنے نفس کی فکر ہے، نہ ہمیں اپنے نفس کی، اپنے ایمان کی فکر ہے، نہ ہمیں اپنے اولادوں کے ایمان اور کی توحید کی فکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے، اپنے لیے بھی دعا کرتے تھے، اپنے نسلوں کے لیے بھی دعا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اس قدر نیک، پرہیزگار اور عبادت گزار کیوں بنی تھی؟ کیونکہ انہوں نے جب اپنے نسلوں کی تربیت کا ارادہ کیا تو اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو کفر اور شرک کی بستی سے نکال کر کے اللہ کے مقدس گھروں کے سائے میں ان کی تربیت ہوئی۔ حضرت ابراہیم کی بستی عراق کا شہر بابل، انہوں نے دوبارہ اپنی اولادوں کو لے جا کر کے وہاں نہیں
کیونکہ وہ کفر اور شرک کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا شہر اور علاقہ تھا. انہوں نے اپنی نسلوں کی تربیت کی. اپنے بیٹے حضرت اسحاق اور اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو فلسطین کی بستی الخلیل میں آباد کیا, بیت المقدس کے بالکل قریب اور بالکل جوار میں, مسجد اقصی کے بالکل پڑوس میں ان کو آباد کیا, اور اس مقدس گھر کے سائے میں ان کی تربیت ہوئی. حضرت ابراہیم نے اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل اور ان کی ماں حضرت ہاجر کو بیت اللہ الحرام حرم مکی کے اندر لے جا کر کے آباد کیا, اور حرم مکی کے سائے میں ان کی پرورش اور ان کی پرداخت ہوئی, ان کی تربیت ہوئی. اور پھر ایسے مقدس علاقوں میں ان کی تربیت ہوئی تو وہ جا کر کے نیک اور پرہیزگار بنے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کا ماحول اسلامی بنائیں. ہم تو اتنی دور ہجرت نہیں کر سکتے, اپنے اولادوں کو وہاں لے کر کے جا نہیں سکتے, لیکن ہم اپنے گھر کا ماحول اسلامی بنا سکتے ہیں. اپنے گھر کا ماحول اسلامی بنائیں, قرآن کی تلاوتیں کریں, نمازوں کی پابندی کریں, اپنے بچوں کو دعائیں سکھائیں, ان کی اسلامی تربیت کریں اور پورے گھر کا ماحول اسلامی بنائیں. اگر اسلامی ماحول میں بچوں کی اور بچیوں کی تربیت ہوگی تو پھر ارتداد کے یہ واقعات, دین سے غفلت اور بیزاری کے یہ واقعات پیش نہیں آئیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں کی تربیت مسجدوں کے سائے میں کی ہے. حرم مکی کے سائے میں, فلسطین کے شہر الخلیل مسجد اقصی کے بالکل قریب میں ان کی تربیت کی. آج ہم اگر مکان خریدتے ہیں, مکان بنانے کے لیے زمین خریدتے ہیں, تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہماری زمین اور ہمارا مکان سڑک کے کنارے ہو, بالکل عین آبادی میں ہو, ہمارا مکان روڈ اور مارکیٹ میں ہو. ہماری خواہش اور کبھی تمنا یہ نہیں ہوتی کہ مسجد کے قریب آباد ہوں, تاکہ اذان کی فضاؤں اور اذان کی آوازوں کے درمیان اور مسجد کے سائے میں اور مسجد سے قریب ہو کر کے ہماری نسلیں تربیت پائیں. ہماری یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا گھر اونچا ہو, بازار میں ہو, ہمارا گھر روڈ سے بالکل قریب ہو. حضرت ابراہیم نے اپنی نسلوں کی تربیت مسجدوں میں کی تھی, مسجدوں سے قریب کی تھی, اور ان کو دین اور توحید کی تعلیم آپ برابر دیتے رہے, دین و توحید کی تعلیم برابر دیتے رہے. آج ہمارا بچہ پیدا ہوا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کا جو سلسلہ ہے وہ پیدائش کے بعد شروع ہوتا ہے. ہرگز نہیں, تربیت کا سلسلہ تو شادی سے پہلے کا ہے. تعلیم کا سلسلہ بچے کی پیدائش کے بعد اور جب وہ چلنے پھرنے کی عمر کو ہوتا ہے تب شروع ہوتا ہے. تعلیم و تربیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہم نے مدرسے میں داخل کر دیا, وہاں تعلیم بھی پائے گا اور تربیت بھی. وہاں وہ تعلیم تو پا سکتا ہے لیکن تربیت نہیں, کیونکہ 5 گھنٹہ وہ مدرسے میں ہے اور تقریباً 19 گھنٹہ ہمارے ساتھ وہ رہتا ہے. تربیت دینا ہماری ذمہ داری اور ہمارا کام ہے. تعلیم مدرسوں میں ہوگی, دعائیں وہاں یاد کرائی جائیں گی, نماز کا طریقہ وہاں بتایا جائے گا, قرآن پڑھنے کا طریقہ, اس کے آداب و سلوک اور حروف کے مخارج اور اس کے قواعد وہاں بتائے جائیں گے, لیکن اس کا نفاذ یہاں ہوگا. آپ اپنے بچے سے کہیے کہ کھانے کے وقت تم نے دعا پڑھی کہ نہیں پڑھی, تم نے بسم اللہ پڑھا کہ نہیں پڑھا, کھانے کے بعد تم نے بسم اللہ پڑھا کہ تم نے دعا پڑھی کہ نہیں پڑھی, باتھ روم میں جاتے ہوئے تم نے دعا پڑھی کہ نہیں پڑھی, نکلتے ہوئے پڑھی کہ نہیں پڑھی. ابھی ہم لوگ گاڑی سے مئو سے جب نکلے تو میں نے دیکھا کہ ایک عالم دین کی تربیت کیسی ہوتی ہے. شیخ سرفراز فیضی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے ہی گاڑی چالو ہوئی شیخ نے اپنے بچے سے کہا کہ تم نے سواری کی دعا پڑھی کہ نہیں پڑھی. یہ ہوتی ہے تربیت. تعلیم تو یہ ہے کہ دعائیں یاد کرا دی جائیں, لیکن تربیت یہ ہے کہ بار بار ان کی توجہ دلائی جائے کہ تم نے یہ دعا پڑھی کہ نہیں پڑھی. اس لیے ہم مدرسوں کے بھروسے اور اسکولوں کے بھروسے نہ رہیں, اپنے بچوں کی تربیت کا انتظام ہم خود اپنے گھروں میں کریں. مدرسوں سے وہ تعلیم حاصل کرے گا لیکن تربیت اس کی ہمارے گھروں میں ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو دین اور ایمان کی اور توحید کی تربیت برابر کرتے رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے, وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین. حضرت ابراہیم نے بھی وصیت کی اور حضرت ابراہیم کے پوتے حضرت یعقوب نے بھی اپنی اولادوں اور اپنی نسلوں کو یہ وصیت کی, ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین, اللہ تعالیٰ نے اس دین کو تمہارے لیے منتخب کیا ہے, تمہارے لیے چن لیا ہے. فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تمہاری موت
تمہاری زندگی اسی ایمان اور اسلام کی حالت میں رہے اور تمہاری موت بھی اسلام اور ایمان کے اوپر آئے. انہوں نے وصیت و نصیحت کی کہ تمہیں زندگی پر ایمان کے ساتھ اپنے دلوں میں ایمان اور توحید کو راسخ کر کے رکھنا ہے اور جب تمہاری موت آئے تو توحید اور ایمان کے اوپر آئے. اور یہی تعلیم و تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دی. چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اور تعلیم کا نصاب اور طریقہ کار کیا تھا. ہمارا بچہ جیسے ہی پڑھنے اور بڑھنے کی عمر کو ہوا ہم نے اس کو کالجوں میں داخل کرا دیا. ہم انگلش سے اتنے مرغوب ہو گئے ہیں, مغربی تہذیب سے اس قدر مرغوب ہو گئے ہیں, ہمارے دلوں میں ڈاکٹر اور انجینئر بنانے کی خواہش اس قدر انگڑائی لے رہی ہے کہ ہم بچوں کو بغیر قرآن کی تعلیم دیے ہوئے, بغیر ایمان کی بنیادی تعلیمات کے, بغیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ایمان کی بنیادی تعلیمات کے ہم ان کو اسکولوں, کالجوں اور کانوینٹوں میں داخل کرا دیتے ہیں. ان اسکولوں اور کالجوں اور کانوینٹوں میں جہاں ڈاروین کے نظریے ارتقاء کو پڑھایا جاتا ہے, جہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا اور دھیرے دھیرے ترقی کرتے ہوئے وہ انسان بنا ہے, حالانکہ یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے. ان اسکولوں میں ہم اپنے بچوں کو داخل کرا دیتے ہیں جہاں مغلوں کی تاریخ کو بدل دیا گیا, جہاں ہمارے اسلاف کی تاریخ کو بدل دیا گیا, جہاں ہندوستان کی ماضی کی تاریخوں کو چینج اور اس کے اندر تحریف کر دی گئی. ہم اپنے بچوں کو اسلام کی ان تعلیمات کے لیے اسکولوں اور کالجوں میں بھیجتے ہیں اور اس کی تاریخ کے لیے کہ جن کی تاریخوں کو مسخ کر دیا گیا اور اس طریقے سے نصاب میں اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ پیش کی گئی گویا کہ مسلمان دہشت گرد ہیں اور دہشت گردی کے راستے سے اسلام ہندوستان کے اندر داخل ہوا ہے. اس طریقے سے تاریخ کو مسخ کر کے نصاب کی کتابوں میں یہ ساری باتیں داخل کی گئیں اور جب ہمارا بچہ بغیر ہماری تاریخ جانے ہوئے, بغیر ایمان کی تفصیلات کو جانے ہوئے, بغیر قرآن کی تعلیم حاصل کیے ہوئے اسکولوں اور کالجوں اور کانوینٹوں میں جاتا ہے, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی تاریخ کو وہ حقیقت سمجھتا ہے, وہ ڈاروین کے نظریے کو حقیقت سمجھتا ہے اور اس طریقے سے نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ دین سے بیزار ہو جاتا ہے, وہ ایمان اور اسلام سے غافل ہو جاتا ہے اور ایک دن وہ نوبت آتی ہے کہ وہ دین سے مرتد ہو جاتا ہے اور دین سے منہ موڑ لیتا ہے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تعلیم اور تربیت کا جو نصاب بیان کیا تھا, اٹھائیے سنن ابن ماجہ کی وہ روایت جس کے راوی حضرت جندب ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فتیان حضابرہ, ہم لوگ دربار نبوی میں حاضری دیا کرتے تھے, نئی عمر کے نوجوان تھے, بالکل ابھرتی ہوئی ہماری جوانی تھی, رسول پاک کے دربار میں ہم حاضری دیا کرتے تھے. فتعلمنا الایمان, سب سے پہلے ہم نے ایمان کو سیکھا تھا, ایمان کی بنیادی تفصیلات کو, ایمان کی بنیادی احکامات کا علم ہم نے دربار نبوی میں حاصل کیا تھا. ثم تعلمنا القرآن, پھر اس کے بعد ہم نے قرآن کی تعلیم کو حاصل کیا تھا. فازددنا به ایمانا, جس کی وجہ سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس نصاب کے ساتھ اپنے صحابہ کو تعلیم دیا کرتے تھے اور اس کے بعد آپ نے تعلیم کا دروازہ کھلا رکھا. آپ نے صحابہ کرام کو عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا, آپ نے صحابہ کرام کو دوسری زبانیں سیکھنے کا حکم دیا, آپ نے صحابہ کرام کو سفارت کا طریقہ کار سیکھنے کا حکم دیا اور نتیجہ یہ ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں انہوں نے ایمان کی تعلیم حاصل کی, قرآن کی تعلیم حاصل کی, دوسری زبانوں کی تعلیم حاصل کی اور جس صحابی نے جس زبان کی تعلیم حاصل کی وہی بولی جانے والی زبان جس ملکوں میں بولی جاتی تھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ملک کا سفیر بنا کر کے اسلام کا پیغام ان کے ہاتھوں بھجوایا. صحیح مسلم جلد دوم کی ایک روایت اور حدیث کے راوی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. کتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى قیصر والى کسرى والى النجاشی وَإِلَى كُلِّ جَبَّارٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بادشاہوں کو خطوط لکھا سن 6 ہجری کے بعد صلح حدیبیہ کے بعد جب آپ نے خط لکھنے کا ارادہ کیا اور خط لکھا, آپ نے مختلف بادشاہوں کو خط لکھا. آپ نے قیصر روم, رومن امپائر کے حکمراں روم کو خط لکھا, قیصر روم کو خط لکھا. آپ نے پرسین امپائر کے حکمراں
किसरा को खत लिखा, खुसरो परवेज को खत लिखा और हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा सहमी को दे करके वो खत भेज दिया, क्योंकि आप किसरा की ज़बान को जानते थे, आप फारस की ज़बान को जानते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा सहमी को भेज दिया गया। इसी तरीके से बाज़ जगहों पर हुज़ैफा इब्नुल यमान को भेज दिया गया, बाज़ जगहों पर हातिब इब्न अबी बल्ता को भेज दिया गया, बाज़ जगहों पर रबी इब्न आमिर को भेज दिया गया। जो सहाबी जिस ज़बान का माहिर और जानकार था, उसी इलाके में उसको दावत व तबलीग के मकसद से भेज दिया गया। रसूल पाक ने ईमान और कुरान की तालीम के बाद दूसरी ज़बानों की तालीम के लिए दरवाज़ा खुला रखा है। लेकिन हम हैं कि ईमान और कुरान की तालीम दिए बगैर हम अपने बच्चों को स्कूलों कॉन्वेंटों में दाखिल कराते हैं, जिसका रिज़ल्ट हमारी निगाहों के सामने है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी औलादों, अपनी नस्लों के दिल, उनके दिमाग, उनके क़ुलूब व अज़हान में तौहीद को रासिक और पैवस्त किया। मरते दम तक, बिल्कुल मौत के आखिरी लम्हे तक हज़रत इब्राहीम के पोते हज़रत याकूब अपनी औलादों को इकट्ठा करने के बाद पूछते हैं, मा तअबुदून मिन बअदी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? उन्होंने कहा, नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम, हम आपके माबूद अल्लाह ताला की ज़ात, अल्लाह ताला की इबादत व बंदगी करेंगे। हम आपके बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के माबूद की इबादत व बंदगी करेंगे। हज़रत इब्राहीम बिल्कुल अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे, जब उनको मौत आ रही थी, ये वसीयत व नसीहत कर रहे थे और अपनी औलादों से पूछ रहे थे, किसकी इबादत करोगे? आज अगर हमारी वफ़ात होने लगे और मौत का वक्त हाजिर हो जाए तो हमारी ज़बानों पर ज़मीन और ज़मीन के बंटवारों की सारी तफसीलात जारी होती हैं। हज़रत याकूब अपनी नस्लों को वसीयत कर रहे हैं, तुम किसकी इबादत करोगे? कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बाद अल्लाह की इबादत व बंदगी को छोड़ देना। यही तौहीद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबे किराम के दिलों, उनके क़ुलूब व अज़हान ने पैवस्त किया। चुनांचे अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर सहाबा के दिलों में तौहीद की कीमत और तौहीद की अहमियत को बताने के लिए कहा, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ार फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा, जिन्होंने कुफ्र किया और कुफ्र की हालत में उनका इंतकाल हुआ, जब वो मैदान क़यामत में हाजिर होंगे और अल्लाह ताला के अज़ाब जहन्नम को जब वो लोग देख लेंगे तो फिर उनके दिलों में ये ख्वाहिश होगी कि अगर ज़मीन और ज़मीन के बराबर, पूरी ज़मीन भर करके अगर हमारे पास सोना होता तो वो सोना हम अपने जान के फिदिये और छुटकारे के लिए रब के दरबार में पेश कर देते। तो अल्लाह ताला कहता है, फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा, तो ज़मीन भर करके सोना अगर रब के दरबार में पेश कर दिया जाए तब भी अल्लाह ताला कबूल करने वाला नहीं है। इतनी दौलतें तो क़ारून के पास भी नहीं थी, हमारे पास क्या होंगी? और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत जो इसी माने की, सहीहुल बुखारी की वो रिवायत, हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, युजाउ बिल काफिर यौमल क़ियामा, एक काफिर को क़यामत के दिन लाया जाएगा, जहन्नम का एक चक्कर लगवाया जाएगा, फिर उसके बाद उससे पूछा जाएगा, अगर तुम्हारे पास पूरी ज़मीन भर करके सोना हो और अल्लाह ताला के दरबार में तुम उस सोने को पेश कर दो ताकि तुम्हारी जान का छुटकारा हो जाए, तो क्या तुम इतना सोना, इतनी दौलतें पेश करने के लिए तैयार हो जाओगे? वो आदमी रब्बुल आलमीन के दरबार में कहेगा, इतनी दौलतें, इससे ज्यादा दौलतें अपने जान के छुटकारे के लिए और अज़ाबे जहन्नम से छुटकारे के लिए पेश करने के लिए मैं तैयार हूं। अल्लाह ताला कहेगा कि हमने तो तुमसे इससे आसान सी चीज का मुतालबा किया था, ये तो बहुत मुश्किल चीज है कि जमीन और जमीन भर सोना, उतना सोना तो किसी हुक्मरान और किसी बादशाह के पास नहीं, कारून की दौलतें भी इतनी नहीं थी, ये तो बहुत मुश्किल चीज है। मैंने तुमसे इससे आसान सी चीज का सवाल किया था, सिर्फ तौहीद, अपनी जात के ऊपर ईमान का सवाल किया था, और तुमने इतनी आसान सी चीज को कबूल नहीं किया। मालूम क्या चला? पता ये चला ईमान की अहमियत ये है कि वो दुनिया और दुनिया की सारी दौलतों से सबसे कीमती चीज है। और यही वजह है कि ये बात सहाबे किराम के कुलूब और अज़हान में बैठी हुई थी। सहाबे किराम और सहाबियात के दिल और दिमाग में ये बात बैठी हुई थी कि ईमान दुनिया और दुनिया की सबसे कीमती चीज है। इसीलिए जब हजरत काब इब्न मालिक अल अंसारी का बाइकाट हुआ था,
صحیح البخاری جلد دوم کتاب المغازی کی ایک سب سے لمبی روایت، صحیح البخاری کی سب سے طویل ترین روایت، حضرت کعب ابن مالک کا جب بائیکاٹ ہوا تھا، جب وہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، تقریباً 40-50 دن کا بائیکاٹ تھا، اس درمیان غسان کے بادشاہ کا خط حضرت کعب ابن مالک کے پاس آتا ہے، اما بعد فَإِنَّهُ بَلَغَنِي إِنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ، کہا مجھے یہ خبر پہنچی ہے، غسان کے حکمران نے باقاعدہ حضرت کعب ابن مالک الانصاری کو لیٹر لکھا تھا، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تمہارے نبی نے تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے، تمہارا معاشرتی بائیکاٹ کر دیا ہے، سماجی بائیکاٹ کر دیا ہے، فَالْحِقْ بِنَا نُوَاسِقْ، آؤ ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہم تمہاری خیر خواہی کریں گے، ہم تمہارے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں گے، ہم تمہیں اپنا وزیر و درباری بنا لیں گے، ہم تمہیں اپنی ریاست کا کچھ حصہ ہم تمہیں دے دیں گے جہاں پر تم حکومت کرو گے۔ حضرت کعب ابن مالک کو جب وہ لیٹر پہنچا تھا، کعب ابن مالک نے اس خط کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس کو تنور میں آگ میں ڈال کر کے جلا دیا اور کہا یہ سب سے بڑی آزمائش ہے، اب حالت یہ پہنچی ہے کہ میرے ایمان کا سودا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ رسول پاک نے توحید اور ایمان کی اہمیت کو صحابہ کرام کے قلوب و اذہان میں، صحابیات کے قلوب و اذہان میں اس قدر بیٹھا دیا تھا، ایک حکمراں کا خط آتا ہے اور ایک عام صحابی جس کا بائیکاٹ چل رہا ہے وہ خط کو پھاڑ کر کے جلا دیتا ہے۔ توحید کی اہمیت رسول پاک نے اپنے صحابہ کرام اور صحابیات کے دلوں میں کس قدر پیوست کی تھی، سنن نسائی کی وہ روایت کہ جس کے راوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آج ہماری بہنیں محبت کے جھانسوں میں جس قدر گرفتار ہو جاتی ہیں، دولتوں کی لالچ میں، گاڑیوں کو دیکھ کر کے، چار پہیوں کو دیکھ کر کے، غیروں کا شکار ان کی محبتوں کے جھانسوں میں جس قدر گرفتار ہو جاتی ہیں اور دین بیزار ہو جاتی ہیں، ان کے لیے حضرت ام سلیم کی یہ حدیث کافی ہے۔ اٹھائیے سنن نسائی کی وہ روایت کہ جس کے راوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلیم کو نکاح کا پیغام دیا حضرت ابو طلحہ نے، ابھی وہ مسلمان نہیں تھے، انہوں نے نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت ام سلیم کو جب نکاح کا یہ پیغام پہنچا، انہوں نے کہا یا ابا طلحہ ما مثلک لا یرد، اے ابو طلحہ تم اچھے آدمی ہو، اچھے اخلاق اور کردار کے آدمی ہو، تمہارا اخلاق اور کردار اور مزاج بہت بہتر ہے، تمہاری عزت و تعظیم معاشرے کے اندر ہے، تمہارے جیسا نکاح کا پیغام کوئی رد نہیں کر سکتا، تمہارا نکاح کا پیغام کوئی رد نہیں کر سکتا اور رد کرنے کے لائق بھی نہیں ہو، لیکن میں رد کر رہی ہوں کیونکہ لأنک رجل کافر، کیونکہ تم کافر آدمی ہو، تم مسلمان نہیں ہو، وَأَنَا امرأة مسلمة، میں ایک مسلمان عورت ہوں، میں اپنے توحید اور ایمان کی پاسداری کرتی ہوں، میرے قلوب و اذہان میں توحید و ایمان کی اہمیت پیوست ہے، میں تمہاری اہمیت کے سامنے اپنے توحید و ایمان کا سودا کرنے والی نہیں ہوں۔ کہا کہ تم اور تمہارا نکاح کا پیغام رد کرنے کے لائق نہیں ہے، لیکن میں رد کرتی ہوں لأنک رجل کافر، کیونکہ تم کافر آدمی ہو اور میں ایک مسلمان عورت ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ جب بزد ہوئے تو حضرت ام سلیم نے یہ شرط رکھی جب تم مسلمان ہو جاؤ گے تبھی میں تم سے شادی کر سکتی ہوں اور میں تم سے مہر کا مطالبہ بھی نہیں کروں گی۔ چنانچہ ان سے نکاح کرنے کے لیے حضرت ابو طلحہ مسلمان ہوئے اور ان کا اسلام ہی ان کی مہر پائی۔ اور اسی حدیث کے راوی حضرت ثابت البنانی رحمت اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسلام کی سب سے عظیم مہر اور سب سے مہنگی مہر حضرت ام سلیم کو ملی تھی کہ ان کا شوہر ان سے شادی کرنے کے لیے دولت کے طور پر، گہنے کے طور پر کوئی ساز و سامان نہیں دیتا ہے، مہر کے طور پر اس نے دولت نہیں دی، گہنے نہیں دیے، بلکہ مہر کے طور پر ابو طلحہ نے اپنا ایمان حضرت ام سلیم کے قدموں میں لا کر کے ان کے قدموں میں لا کر کے ڈال دیا تھا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام، اپنے صحابیات کے دلوں میں توحید اور ایمان کو اس قدر راسخ اور پیوست کر دیا تھا اور اتنی بہترین پرورش اور اتنی بہترین تربیت کی تھی کہ صحابہ کرام اور صحابیات میں سے کوئی ایسا نہ تھا کہ جو کسی کی لالچ میں آ جائے، کسی کی محبت میں گرفتار ہو جائے۔ ہاں ایک واقعہ پیش آیا تھا، صحیح مسلم
جلد اول کی یہ روایت. حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی بنو نجار کا ایک آدمی مسلمان ہوا. اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تعلیم حاصل کی اور اس کو یاد کیا. یاد کرنے کے بعد وہ دربار نبوی میں حاضر ہوتا تھا. یکتب رسول اللہ، رسول پاک کے اوپر جو وحی نازل ہوتی تھی اس کو وہ آدمی لکھا کرتا تھا. چند دنوں کے بعد اس کے دل کی دنیا ایسی بدلی اور اس قدر اس کا دماغ خراب ہوا کہ وہ مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ کر کے بھاگ گیا اور اہل کتاب میں شامل ہو گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اہل کتاب نے بڑا ہلہ مچایا، شور مچایا کہ تمہاری جماعت کا ایک آدمی ہماری جماعت اور ہمارے مذہب میں داخل و شامل ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد چند ہی دن گزرے تھے، فما لبث الا ان قسم اللہ عنقہ، چند دن ہی گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن توڑ دی، اسے ہلاک اور برباد کر دیا، اسے موت کے گھاٹ اتار دیا. اور پھر اہل کتاب نے، یہودیوں نے جب اس کو دفن کرنے کا ارادہ کیا، زمین کو کھودا اور کھودنے کے بعد زمین نے اسے گاڑ دیا اور دفن کر دیا. صبح ہوئی، زمین نے اس کی لاش کو قبول نہ کیا اور زمین کے اوپر اس کی لاش آ گئی. دوبارہ اس کو زمین کھود کر کے دوبارہ دفن کیا گیا، زمین نے اس کی لاش کو قبول نہ کیا کیونکہ وہ مرتد آدمی تھا. اس نے اسلام کو چھوڑ دیا تھا، اس نے اسلام سے منہ موڑ لیا تھا. زمین نے دوسرے روز بھی اس کی لاش کو اوپر پھینک دیا، اس قبول نہ کیا. تیسری بار، دوسری بار اور تیسری بار زمین کے اندر گڈھا کھود کر کے دفن کیا گیا. تیسری بار زمین نے اس کی لاش کو قبول نہ کیا اور زمین نے اس کو اٹھا کر کے باہر پھینک دیا. فَتَرَكَهُ مَنْبُوذًا. ان کافروں نے، اہل کتاب نے چند دنوں تک اس کی اہمیت سمجھی تھی. فَتَرَكَهُ مَنْبُوذًا. جب دیکھا زمین اس کی لاش کو قبول نہیں کر رہی، اسی طریقے سے لاش کو چھوڑ دیا. وہ لاش ذلیل و خوار ہوتی رہی، چیل اور کوے اسے نوچتے رہے کیونکہ وہ مرتد آدمی تھا. بہرحال اس پوری تفصیل سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج فتنوں کا یہ دور ہے. فتنوں کے اس دور میں ہمارے بچوں، ہماری نئی نسلوں، نیو جنریشن، ہمارے بچے اور بچیوں کے دین و ایمان کا سودا کرنے، محبت کے جھانسے میں گرفتار کر کے انہیں مرتد بنانے کی ایک پوری سازش چل رہی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں، اپنے گھر کا ماحول اسلامی بنائیں. اور جس طریقے سے حضرت ابراہیم نے اپنی نسلوں، اپنی اولادوں کی تربیت کی تھی، وہ سارا اصول میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. انہی اصولوں کی روشنی میں اگر ہم نے اپنی اولادوں اور اپنی نسلوں کی تربیت کی، انشاءاللہ العزیز نوبت یہاں تک نہیں پہنچے گی. انشاءاللہ العزیز ہماری اولادیں نیک بنیں گی، عبادت گزار بنیں گی، اللہ رب العالمین کی اطاعت گزار بنیں گی اور خود اپنے والدین کی فرما بردار بھی بنیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین نسل نو کے دین و ایمان کی حفاظت فرما. رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، دین اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھ. جب ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم. جزاکم اللہ. آپ تمام حضرات مسجد ہی میں تھوڑی دیر تشریف رکھیں. نوجوانان نے آپ حضرات کی ضیافت کے لیے پانی وغیرہ پینے کا انتظام کیا ہے. اور صدر اجلاس کی اجازت سے آج کے اس اجلاس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے.